نحمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتباعه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمین آمین. ہم نے ہمارے پریویس لیکچر میں یہ ساری چیزوں کو جو ہم نے ابھی ڈسکس کی ہم نے دیکھا، ہم نے سمجھا. آج ہم اس کے بارے میں کچھ اور دیکھیں گے. وحی کے بارے میں پہلے ہم کچھ اور دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ پر وحی کس طرح سے نازل ہوتی تھی؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2. اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ سب حدیث کے نمبرز نوٹ کرتے ہیں جو بھی میں بتاتی ہوں؟ جی کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ویری گڈ. اچھا میں ایک ٹیوٹوریل بھی آپ لوگوں کو انشاءاللہ سینڈ کروں گی، میں کل بھول گئی تھی گروپ میں. جس کو نہیں آتا وہ دیکھ سکتا ہے کہ حدیث کیسے سرچ کرنا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحی نازل ہوتے وقت کبھی مجھ کو گھنٹی کی سی آواز محسوس ہوتی ہے، اور وحی کی یہ کیفیت مجھ پر بہت شاق گزرتی ہے، یعنی بڑی شدید ان کو وہ کیفیت ہوتی ہے. جب یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے تو میرے دل و دماغ پر اس فرشتے کے ذریعے نازل شدہ وحی محفوظ ہو جاتی ہے. اور کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ بشکل انسان میرے پاس آتا ہے، یعنی کبھی تو وہ دل کے اندر جذب ہو جاتی ہیں باتیں، ٹھیک ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی شکل میں فرشتہ میرے پاس آتا ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام کی آبویسلی یہ بات ہو رہی ہے، اور مجھ سے کلام کرتا ہے. بس میں اس کا کہا ہوا یاد کر لیتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے سخت کڑاکے کی سردی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ پر وحی نازل ہوئی، اور جب اس کا سلسلہ موقوف ہوا تو آپ کی پیشانی پسینے سے سرابور تھی. یعنی اتنی ان کی جو کیفیت ہوتی تھی، اس کی جو شدت ہوتی تھی، وہ ایسی ہوتی تھی کہ آپ کڑاکے کی سردی میں بھی پسینے میں سرابور ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے، تو کس طرح سے؟ یا تو کبھی انسان کی شکل میں آتے تھے جبرائیل علیہ السلام، تب آتی تھی، اور یا پھر ایک ان کے دل کے اندر وہ باتیں جو تھیں وہ اتر جاتی تھیں. دونوں طریقے سے آپ پر حدیث جو تھی وہ جو وحی تھی وہ آ جاتی تھی. ٹھیک ہے، اب یہاں پر میں نے آپ سے بولا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا تھا، ٹھیک ہے، یعنی جو فرشتے کی شکل میں. اور باقی تو جب بھی وہ آتے تھے انسانی شکل میں آتے تھے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے ساتھ کبھی انشاءاللہ حدیث جبرائیل علیہ السلام نام ہے اس حدیث کا، وہ شیئر کروں گی، جس میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر ایک تو جب آپ نے اصلی شکل میں جب دیکھا تھا، جب آپ کو معراج ہوئی تھی، ٹھیک ہے، سدرۃ المنتہا کے قریب، اور یہ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے. ٹھیک ہے، اور ایک بار کب دیکھا ہم صحیح بخاری میں کی ایک حدیث اس میں دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک روز میں چلا جا رہا تھا، اور وحی رک جانے کے زمانے کی بات، یعنی وحی کنٹینیوشن میں نہیں آتی تھی، کبھی آتی تھی کبھی رک جاتی تھی. تو رک جانے کے زمانے کی حالت میں بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں چلا جا رہا تھا. کون؟ رسول اللہ. اور میں نے آسمان کی طرف ایک آواز سنی، اور میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا
تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا وہ آسمان اور زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یعنی رسول اللہ سمجھ تو گئے تھے کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا، لیکن اس بار وہ اپنی اصلی شکل میں آئے تھے اور وہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے. میں اس سے ڈر گیا اور گھر آنے پر میں نے پھر کمبل اوڑھنے کی خواہش ظاہر کی. آپ ڈر گئے کیونکہ اصل شکل میں کسی فرشتے کو دیکھ کر ظاہر سی بات ہے کوئی بھی انسان ڈر جائے گا. آپ ڈر گئے اور گھر آنے پر آپ نے کہا کہ میں کمبل اوڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ ڈر گئے ہوں گے تو آپ کی حالت ایسی ہو گئی ہوگی کہ آپ کو کمبل کی ضرورت محسوس ہوئی. اس کے بعد جو آیات نازل ہوئی ہیں آپ کے اوپر وہ کیا ہیں؟ اے لحاف اوڑھ کر لیٹنے والے، اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا. کیا کہا گیا؟ ایک لحاف، کہیں پہ کمبل آتا ہے، ایک کمبل اوڑھ کر لیٹنے والے. یہ کون سی سورہ ہے، کسی کو پتہ ہے؟ ایک کمبل اوڑھ کر لیٹنے والے، اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو. سورہ مدثر. مائک میوٹ کریں، کسی کے مائک میں ایکو ہو رہا ہے بہت زیادہ. دیکھیں سورہ مزمل نہیں، سورہ مدثر. ٹھیک ہے، یا ایھا المدثر، ایک کمبل اوڑھ کر لیٹنے والے، قم فانذر، اٹھو اور خبردار کرو، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. اب یہاں پر دیکھیں ہم نے پہلی وحی میں کیا دیکھا؟ پہلی وحی میں صرف یہ تھا کہ کیا کرنا تھا، کہ صرف کہا کہ پڑھو، میں جو بھی کچھ تمہیں بتا رہا ہوں پڑھو. اور انسان کو کس طرح سے بنایا؟ جمے ہوئے خون سے بنایا. اور میں تمہیں پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں جو بھی کچھ کہتا ہوں اس کو پڑھو، اقرا. لیکن اب کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ اب حکم دیا جا رہا ہے قم فانذر، اٹھو اور خبردار کرو. اور کیا خبردار کرو؟ کیا کرو؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. ٹھیک ہے، تو یہاں سے پھر جو اللہ تعالیٰ کے حکم تھے وہ یہاں سے شروع ہو رہے ہیں. اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھو اور گندگی سے دور رہو. ٹھیک ہے، یہ رسول اللہ سے کہا گیا، لیکن ہر مومن کو پاک صاف رہنا کمپلسری ہے. ہم جانتے ہیں نا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو طہارت کا ہونا کتنا ضروری ہے. کیا اگر ہم گندے ہوں گے، ہمارے اندر طہارت نہیں ہوگی، تو کیا ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بتائیے، کیا ایک مومن کے لیے گندا رہنا الاؤڈ ہے؟ رہ سکتا ہے گندا کیا کوئی مومن؟ نہیں رہ سکتا ہے نا. تو یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے کہ اٹھو، لوگوں کو عذاب الہی سے ڈراؤ، اپنے رب کی بڑائی کرو اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھو. اس کے بعد وہی تیزی کے ساتھ پے در پہ آنے لگی. یعنی اب جو وحی آپ کے پاس آتی تھی وہ جلدی جلدی آنے لگی. تو یہاں پر ہمیں پتہ چلا کہ کس طرح سے پھر آپ کے پاس اور مطلب جب وحی ہے آئی، ٹھیک ہے، سورہ مدثر کی یہ آیات نازل ہوئی اور اس میں اللہ کی طرف سے حکم آیا. آپ کے پاس سورۃ الفاتحہ سے پہلے بہت ساری جو آیات تھیں وہ نازل ہو چکی تھیں، لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ پہلی وہ سورہ ہے جو مکمل نازل ہوئی، کمپلیٹ نازل ہوئی. سورہ قلم کی آیتیں نازل ہوئیں، سورہ مزمل کی آیتیں نازل ہوئیں، سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہوئیں، لیکن سورہ فاتحہ کی یہ جو 7 آیتیں نازل ہوئی ہیں یہ ایک ساتھ نازل ہوئیں. اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ایک ایسا دروازہ کھلا جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور 2 نور عطا کیے گئے. کون سے تھے وہ 2 نور؟ کون سے 2 نور عطا کیے گئے تھے؟ سورہ بقرہ کی ویری گڈ، سورہ بقرہ کی آخری آیات اور سورۃ الفاتحہ. تو یہ پہلی مکمل سورہ ہے جو نازل ہوئی تھی رسول اللہ پر. سورۃ الحجر میں
فرمایا گیا کہ ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو 7 ایسی آیات عطا کی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور عظمت والا قرآن۔ اب یہاں پہ دیکھیں سورۃ الحجر میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک تو ہم نے جو 7 آیات ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، یعنی سورۃ الفاتحہ، کیونکہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہیں، ایک تو ہم نے وہ عطا کی، اور دوسرا عظمت والا قرآن، یعنی قرآن کو اللہ نے ایک طرف کر دیا اور سورۃ الفاتحہ کو ایک طرف۔ نہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہم نے آپ کو قرآن نازل کیا، لیکن یہاں پر کہا گیا کہ 7 بار بار دہرائی جانے والی، پڑھی جانے والی آیات اور عظمت والا قرآن۔ اس سے ہمیں جو سورۃ الفاتحہ ہے اس کی فضیلت پتہ چلتی ہے۔ اچھا، اب یہ جو بات ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی جو آیات ہیں، کتنی آیات ہیں سورۃ الفاتحہ میں؟ 7 آیات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو قرآن میں آیا ہے بار بار کہ ہم نے آپ کو 7 بار بار پڑھی جانے والی جو آیات ہیں وہ عطا کی، تو اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ یہ 7 آیات ہیں۔ لیکن اس میں اہل علم کا ایک اختلاف ہے۔ وہ کیا اختلاف ہے کہ بعض حضرات کہتے ہیں، جس میں امام شافعی رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ کا ہی جز ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ اسی کا ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ جو جیسے کہ جو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ کا جز نہیں ہے، یعنی کچھ علماء کرام کا ماننا یہ ہے کہ بسم اللہ جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ کا ہی حصہ ہے، لیکن کچھ کا یہ ماننا ہے کہ وہ اس کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو دو رائے ہیں، ایک رائے میں وہ حصہ ہے، ایک رائے میں نہیں ہے۔ اچھا، اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ہے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ پوری جو ہے یہ 7ویں آیت ہے۔ لیکن جو یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کا جز نہیں ہے، ان کے حساب سے کیا ہے؟ ان کے حساب سے الحمدللہ رب العالمین سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ہے، اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم 5ویں آیت ہے، صراط الذین انعمت علیہم 6ٹھی آیت ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین 7ویں آیت ہے۔ یعنی 7 آیات ہیں، یہ تو متفق علیہ ہے، یعنی اس پہ کوئی ڈس اگریمنٹ نہیں ہے، لیکن بسم اللہ اس میں شامل ہے یا نہیں؟ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح سے ہر سورہ کے آغاز میں بسم اللہ ہونا کمپلسری ہے، ہم کوئی بھی جب سورہ پڑھتے ہیں تو بسم اللہ پڑھتے ہیں، اسی طرح سے سورۃ الفاتحہ میں بھی بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، لیکن بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس کی ہی ایک آیت ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں کے ہی اپنے اپنے قول ہیں۔ اچھا، قرآن میں ایک سورہ ایسی بھی ہے جس میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، کسی کو پتہ ہے کون سی ہے وہ سورہ؟ سورہ توبہ، ماشاء اللہ، سورہ توبہ، ماشاء اللہ، ویری گڈ، سورہ توبہ ہے۔ پھر جب اب انشاءاللہ سورہ توبہ پڑھیں گے تب ہم اس میں دیکھیں گے کہ کیوں اس میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی انشاءاللہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں جو سورہ فاتحہ ہے اس کا اسلوب، اس کا پیٹرن کیا ہے، اس کے بارے میں ہم نے کل تھوڑی بہت بات ضرور کی تھی، آج اور دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ایک دعا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندہ مجھ سے مخاطب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک طرح کی دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پوری اس سورہ کو 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیا ہے۔ جو پہلی 3 آیات ہیں اس میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، ٹھیک ہے، پہلی 3 آیات میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، ہم نے ایک بہت اچھی حدیث بھی دیکھی تھی۔ پھر اس میں جو آخری 3 آیات ہیں اس میں انسان اللہ سے دعا کرتا ہے، ٹھیک ہے، کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، مجھے اچھے لوگوں کا راستہ دکھا، مجھے برے راستے سے بچا، ٹھیک ہے۔ اور جو بیچ کی جو آیت ہے جس میں کہتا ہے بندہ کہ اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ایک عہد و پیمان کرتا ہے، یعنی کیا کرتا ہے، ایک وعدہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، میں تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں، یعنی ایک اس سے ایک وعدہ کرتا ہے انسان،
ٹھیک ہے؟ تو میں نے کل رات میں سینڈ کیا تھا میسج. جی میں نے دیکھا تھا. تو یہاں پر اب انشاءاللہ ہم یہاں پہ آغاز کریں گے اور اب ہم پڑھیں گے. ابھی تک ہم نے اس کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ دیکھا. اب انشاءاللہ ہم یہاں سے سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ دیکھیں گے اور پھر اس کی آیت وائز ہم تفسیر دیکھیں گے, اس کا میننگ دیکھیں گے کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. تو سب سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو دیکھتے ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں بی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ, ٹھیک ہے, بی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ, وتھ. اور اسم کا مطلب ہوتا ہے نام, ٹھیک ہے, نیم. اور اللہ کا مطلب تو اللہ ہی ہوتا ہے, تو یعنی اللہ کے نام کے ساتھ. اب علماء کرام نے یہ کہا کہ میں شروع کرتا ہوں یا میں شروع کرتی ہوں, یہ جو ہے یہ محذوف ہے, یعنی یہ ہڈن ہے, ٹھیک ہے. تو میں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں یا شروع کرتی ہوں. الرحمن الرحیم, جو رحمان ہیں اور جو رحیم ہیں. اب یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی دو صفات بیان کی گئی ہیں, یعنی جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. لیکن جب ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت مہربان, رحم کرنے والا. دونوں کا ہی مطلب ایک ہے کہ رحم کرنے والا ہے اور بہت زیادہ مہربان ہے. تو دونوں میں فرق کیا ہے, ٹھیک ہے, دونوں میں کیا فرق ہے. اب یہ بتائیں کہ اس دنیا کے اندر ہم لوگ مسلمان ہیں, ٹھیک ہے. اس دنیا کے اندر وہ بھی ہیں جو مسلمان نہیں ہیں. اس دنیا کے اندر کرسچنز بھی ہیں, اس دنیا کے اندر جیوز بھی ہیں, اس دنیا کے اندر ہندوز بھی ہیں, ٹھیک ہے. ہر وہ انسان ہے جو اللہ کو مانتا بھی ہے اور وہ بھی ہے جو اللہ کو نہیں مانتا. تو کیا کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں کو پیسہ دیتے ہیں, مسلمانوں کو اولاد دیتے ہیں, مسلمانوں کو خوشیاں دیتے ہیں, اور جو کافر ہیں, جو ہندو ہیں, جو کرسچنز ہیں, جو یہودی ہیں, جین ہیں, سکھ ہیں, بہت ساری قوم ہیں, انہیں کچھ نہ دیتے ہوں؟ کبھی دیکھا ایسا؟ نہیں نا. اللہ تعالیٰ تو سب کو دیتے ہیں, بھلے ہی وہ کسی بھی طریقے سے مانگے انسان, کسی کو بھی اپنا آئیڈل بنا کے, ٹھیک ہے, کسی سے بھی مانگے, لیکن انسان مانگتا ہے اور اسے وہ چیز مل جاتی ہے, ٹھیک ہے. ہم اللہ سے مانگتے ہیں, ہمیں اللہ عطا کرتے ہیں, لیکن وہ لوگ اللہ سے نہیں مانگتے تب بھی انہیں مل جاتا ہے. اس کے علاوہ مسلمانوں کو بھی ہم دیکھیں, جیسے بہت سارے مسلمان ہیں جو کہتے تو ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, لیکن وہ مزاروں سے مانگتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ پتہ نہیں کیا کیا طریقے اپناتے ہیں, ان سے مانگتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مہربان ہے, ٹھیک ہے, مہربان ہے ہر انسان کے اوپر, ہر انسان کے اوپر, مطلب چاہے وہ ہندو ہو, کافر ہو, کرسچن ہو, یہود ہو, سکھ ہو, ہر انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ مہربان ہے. یہ تو ہو گیا رحمان کا مطلب, یعنی وہ ہر انسان کے اوپر اپنی رحمت برساتا ہے, خواہ وہ مسلمان ہو یا نہ ہو. دوسری صفت ہے رحیم, اللہ تعالیٰ رحیم ہے. اب رحیم کا مطلب کیا ہے؟ رحیم کا مطلب یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور سارے لوگ جمع ہوں گے اور نفسا نفسی کا ماحول ہوگا, سب پریشان حال گھوم رہے ہوں گے, اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی رحمت صرف ان لوگوں کے لیے دکھائیں گے جو ایمان والے ہوں گے, جنہوں نے اللہ کو ایک مانا ہوگا, جنہوں نے کہا ہوگا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں,
جو لوگ دنیا میں صرف اللہ کو ایک مانتے ہوں گے، اللہ کی عبادت کرتے ہوں گے، اللہ کو اپنا معبود سمجھتے ہوں گے، اگر اللہ تعالیٰ وہاں بھی رحمان ہو، اگر آخرت کے دن، قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ رحمان ہو، تو کیا ہوگا بتائیے؟ کیا ہوگا بتائیں آپ؟ اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی رحمان ہوگا تو کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، ہے نا؟ ہر انسان جنت میں جائے گا۔ کیسے کوئی پل صراط پر سے چلتا ہوا جہنم میں گر سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ وہاں بھی رحمان ہو جائے گا۔ بلکہ ایسا نہیں ہوگا، رضوانہ مائک میوٹ کیجیے۔ بلکہ ایسا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ وہاں پر رحیم ہو جائیں گے، یعنی صرف ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جاؤ بھائی جنت میں جاؤ، جنت میں جا کے مزے کرو۔ اور جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، اللہ کے سوا جنہوں نے شرک کیا، دوسروں کو عبادت پہ شریک کیا، یا جنہوں نے کفر کیا، وہ سارے لوگ کیا ہوں گے؟ جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ رحمان اور رحیم کے بیچ کا ڈفرنس آپ کو بتانا ہے، تو رحمان اللہ تعالیٰ دنیا میں ہے، رحیم اللہ تعالیٰ آخرت میں ہے۔ رحمان اللہ تعالیٰ سب کے لیے ہے، رحیم اللہ تعالیٰ صرف ایمان والوں کے لیے ہے۔ مہربان دونوں کا مطلب ہوتا ہے۔ ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں نا، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والا، بہت رحیم ہے، بہت رحم والا ہے، بہت مہربان ہے۔ یہ ہم بچپن سے ترجمہ کرتے آ رہے ہیں، لیکن ہم نے کبھی جب تک تفسیر نہیں پڑھی، ہم نے اس چیز کا ڈفرنس نہیں دیکھا کہ رحمان اور رحیم کے بیچ کا ڈفرنس کیا ہے۔ اب آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا رحمان اور رحیم کے بیچ کا ڈفرنس؟ ہینڈ ریز کریں جس کو سمجھ میں آیا۔ جی سمجھ میں آئی۔ چلیں، ویری گڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا، آپ لوگ سب ہینڈ ریز نہیں کرتے، سب ہینڈ ریز کیا کریں فوراً، ویری گڈ، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ ہاں سب بہت اچھے سے سن رہے ہیں، ہے نا؟ کلاس کو ہمیشہ ایکٹیولی سننا ہے ہمیں، کیونکہ ریکارڈنگ کوئی بعد میں 1 گھنٹے کی سنتا نہیں ہے، اس لیے جب ہم کلاس میں ہوتے ہیں ہم کو بہت ایکٹیولی کلاس میں پریزنٹ ہونا ہے، ہمیں سننا ہے، اور کوئی سوال کیا جائے تو فوراً اس کا جواب دینا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، کلاس جو ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ایکٹیو ہو جاتی ہے، ہمارا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، ہم لوگ ایک دوسرے کی بات کو سمجھ پاتے ہیں، رائٹ؟ تو اب یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ویری گڈ، ہینڈز ڈاؤن کر لیجیے۔ اب دانش خان، آپ نے اپنا نام چینج نہیں کیا ابھی تک؟ چلے میں ٹیوٹوریل انشاءاللہ سینڈ کروں گی نام چینج کرنے کا بھی، رائٹ؟ تو اب ہم نے دیکھا آیت نمبر 1، جو لوگ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے حساب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ۔ اب دیکھیں ہر سورہ کے شروع میں ہم یہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار یہ یاد دلاتا ہے کہ دیکھو میں رحمان تو ہوں لیکن میں رحیم بھی ہوں، میں دنیا میں تمہارے لیے رحمان ہوں لیکن آخرت میں تمہارے لیے رحیم ہوں۔ تو یہ ہماری ہو گئی پہلی آیت، ٹھیک ہے؟ جو لوگ پہلی مانتے ہیں۔ اب جو لوگ الحمدللہ رب العالمین کو پہلی مانتے ہیں، چلو وہ دیکھتے ہیں۔ ہم اس بحث میں نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ دونوں طرح کے قول ہیں، کوئی بسم اللہ کو مانتا ہے پہلی آیت، کوئی نہیں مانتا، تو ہم اس بحث میں پڑھ کر ہم نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم کو تو معلوم ہے کہ ہم بسم اللہ پڑھتے ہی ہیں، الحمد سے پہلے ہر سورہ سے پہلے پڑھتے ہیں، تو بسم اللہ کا میننگ بھی ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ اب دوسری جو ہم آیت ہے وہ دیکھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد کا مطلب ہوتا ہے تمام تعریفیں، تمام تعریفیں، تمام شکر۔ اچھا ہم دیکھیں، اگر ہم کسی کو یہ کہیں کہ تھینک یو، ہم کسی کو تھینک یو کیا کہیں، تو کیا ہم اس تھینک یو میں تعریف بھی ایڈ ہوتی ہے؟ کیا تعریف ملی ہوتی ہے کیا اس میں؟ کیا تھینک یو میں تعریف ہوتی ہے؟ جی ہوتی ہے۔
थैंक यू का मतलब कि आभार तुम्हारा, मेहरबानी तो तारीफ होती है। नहीं, थैंक यू तारीफ मतलब किसी को हमने प्रेज़ किया। अब जैसे आपने एक बहुत अच्छी कार देखी, बहुत खूबसूरत, बहुत एकदम लैविश लग्जरियस कार है, ठीक है। अब आपने वो कार देखी और आपने उसको क्या किया, आप उसकी तारीफ़ करते हो या आप उसको जाके थैंक यू बोलते हो? तारीफ करते हैं ना बेटे। तारीफ़ करते हैं ना, तो वो तारीफ़ अलग चीज़ हो गई। हम थैंक यू कब करते हैं? हम थैंक यू जब करते हैं जब हमारा कोई कुछ करता है, तब हम उसको थैंक यू करते हैं, है ना। थैंक यू में तारीफ़ होना ज़रूरी नहीं है, थैंक यू में तारीफ़ होना ज़रूरी नहीं है। जैसे हम कहते हैं, कई बार हम कहते हैं शुक्र अल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। उसमें हम अल्लाह की हम्द बयान नहीं करते, उसमें हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन अल्हम्दु एक ऐसा लफ्ज़ है जो कॉम्बिनेशन है तारीफ़ का, ठीक है, और शुक्र का। प्रेज़, ग्रेटिट्यूड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। प्रेज़ और ग्रेटिट्यूड दोनों चीज़ें उसके अंदर मिली होती हैं। इसलिए अल्हम्दु एक बहुत ही जामे मतलब एक बहुत ही पावरफुल आप कह सकते हो वर्ड है, जिसके अंदर आपका तारीफ़ और आपका शुक्र दोनों मिले होते हैं। इसलिए देखें, जब आपसे कोई पूछता है कि आप कैसे हैं, आप क्या बोलते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मतलब हुआ कि भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह की तारीफ़ भी उसके अंदर एडेड है, ठीक है। हम शुक्र अल्लाह तो कह सकते हैं, लेकिन अगर हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि हम उसमें अल्लाह की तारीफ़ भी बयान करते हैं और अल्लाह ताला का हम शुक्र भी अदा करते हैं, ठीक है। तो अल्हम्दु जो है वो तारीफ़ भी है, अल्हम्दु जो है वो शुक्र भी है, दोनों चीज़ें। अच्छा, अब ये बताएं कि जब हम तारीफ़ करते हैं किसी को, तो क्या वो तारीफ़ हम देखते हैं ना, तारीफ़ कभी फ़ेक भी हो सकती है, होती है ना फ़ेक। अरे आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हो, है ना, फ़ेक होती है ना कई बारी। लेकिन थैंक यू क्या होता है? थैंक यू क्या होता है? थैंक यू हमारे दिल से होता है। थैंक यू हम कब करते हैं? जब हमारा कोई कुछ करता है, ठीक है। जब कोई कुछ काम करता है, आपको किसी ने कुछ फेवर किया, कभी आपको किसी ने कुछ दिया, तो आप उसको थैंक्स करते हो कि भाई आपका थैंक्स है। आप बेवजह थैंक यू नहीं करते। लेकिन तारीफ़ आप झूठी भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों में फ़र्क है। लेकिन यहाँ पे अल्हम्दु जब इस्तेमाल किया तो उसका मतलब ये हुआ कि तमाम तारीफ़ें, तमाम जो हम्द है अल्लाह ताला आपके लिए है, क्योंकि उसके बाद अल्लाह ताला आपके लिए है, वो कहाँ से आया? लिल्लाही। ली का मतलब होता है के लिए, फॉर, ठीक है। तो किसके लिए है? अल्लाह के लिए। लिल्लाही मिल के बना ली और अल्लाही, लिल्लाही यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह आपके लिए हैं। उसके बाद है रब्बिल आलमीन, रब को हम देखते हैं। अच्छा, रब अगर हमसे कहा जाए तो हम हैं अजमी। अजमी कौन होते हैं? अजमी वो होते हैं जो अरबिक लैंग्वेज नहीं जानते। एक तो होते हैं अरबी और एक होते हैं अजमी। हम हैं अजमी। हम अजमी क्यों हैं? क्योंकि हम अरबी नहीं जानते। अब क्योंकि हम अरबी नहीं जानते तो हम वर्ड्स को पहली बात तो हाँ, एक कन्फ्यूजन हमारा ये होता है कि हमारा ये कहना होता है कि हम अरबिक के बहुत सारे वर्ड्स जानते हैं, क्योंकि हम हमारी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं उर्दू में। यहाँ पे बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि सिस्टर लैंग्वेजेस कहलाती हैं उर्दू और अरबिक। लेकिन कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। अरबिक में उसका अलग ही मीनिंग होता है और उर्दू में उसका अलग ही मीनिंग होता है। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ एहसान, एहसान का क्या मतलब होता है? एहसान का मतलब होता है बेटे किसी पे अपन मतलब कुछ मेहरबानी करना, कुछ मेहरबानी करना है ना, कुछ फेवर करना, किसी ने कुछ दिया तो उसको हमेशा के लिए याद रखना, वो एहसान का है ना। उर्दू में हमारा एहसान का, जी, उर्दू में हमारा एहसान का मतलब होता है फेवर, है ना, फेवर करना, ठीक है। उसे हम एहसान बोलते हैं, फेवर करने को।
لیکن عربک میں احسان، محسن، اس کا کمپلیٹلی ڈفرینٹ میننگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، عربک میں احسان کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم عبادت اس طرح سے کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر ہم ایسا نہ کر سکیں تو یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر لمحہ دیکھ رہے ہیں، ہر لمحہ اللہ کی نظر ہم پر ہے. اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں دیکھتے ہیں اگر ہم تنہائی میں ہیں. اچھا یہ ہوتا ہے کبھی جو بچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ہم بڑے بھی، جب کوئی ہمارے سامنے ہوتا ہے، کوئی کام ایسا ہوتا ہے جو ہمیں اکیلے میں کرنا ہو، ہم سوچیں کہ اچھا یہ سب چلے جائیں گے تب میں یہ کام کروں، تو کیا اس وقت مجھے اللہ نہیں دیکھ رہے ہوتے؟ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. تو ہمیں اگر یہ خیال ہو، اگر ہمیں یہ ڈر ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر لمحہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی نظر ہمیشہ مجھ پر ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ ڈر میرے اندر آ جائے تو میں محسن بن جاتی ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ احسان کی ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ جب میں عبادت کروں تو ایسے کروں کہ میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں، ادروائز یہ تو میں سوچ ہی سکتی ہوں کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. اب آپ سوچیں اردو کے احسان میں اور عربک کے احسان میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اس لیے ہم عربک میں جب کوئی بھی ورڈ پڑھتے ہیں تو ہم فوراً سے اس کو اردو سے ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے کہ اچھا اردو میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. نہیں، ہم نے پہلے دیکھنا ہے کہ اس کا صحیح میننگ کیا ہوتا ہے. اب ہم یہاں پر کس کی بات کر رہے تھے؟ رب کی. رب کون ہوتا ہے؟ رب ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہے، بے شک اللہ ہمارے رب ہیں، لیکن رب کا لٹرل میننگ کیا ہوتا ہے؟ رب کا لٹرل میننگ ہوتا ہے اونر. اونر کس کو بولتے ہیں؟ مالک کو، جو کسی چیز کو اون کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہے رب. جس طرح سے جو عربک لینگویج کو جاننے والے لوگ ہیں وہ یہ کہہ لیتے ہیں کہ رب البیتی، بیت بولتے ہیں گھر کو، رب البیتی یعنی اس بیت کا، اس گھر کا مالک. ٹھیک ہے، تو ان کے لیے رب کا مطلب اونر ہو جاتا ہے. لیکن ہم اللہ کو رب کیوں کہتے ہیں؟ بتائیے، ہم اللہ کو رب کیوں کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا رب کا مطلب اونر ہوتا ہے. کیوں کہتے ہیں ہم اللہ کو رب؟ کیونکہ وہ میرا مالک ہے، مجھے کائنات کے مالک، پورے کائنات کا وہ. اچھا دیکھیں، رب جو ہوتا ہے، رب 3 چیزوں کا ایک کمبینیشن ہے. کیا ہے وہ 3 چیزیں؟ مالک، ٹھیک ہے، مالک یعنی اونر، کسی چیز کو اون کرنے والا، ٹھیک ہے. دوسرا خالق. خالق کس کو کہتے ہیں؟ کریٹر کو، جو کریٹ کرتا ہے، جو بناتا ہے کسی چیز کو. تیسرا ہے مدبر. مدبر یعنی کنٹرولر، جو کنٹرول کرتا ہے، یعنی اونر، کریٹر، کنٹرولر. یہ 3 چیزوں کا کمبینیشن ہے رب میں. کون سا رب؟ جو ہمارا اللہ ہے. اب دیکھیں، آپ نے کہا اونر. اچھا، آپ جب کسی چیز کو اون کرتے ہو، جو آپ کی خود کی چیز ہوتی ہے، لائک آپ کی خود کی کار ہے، یا خود کی آپ کی کوئی بہت ایکسپینسو جیولری ہے، یا آپ کا خود کا گھر ہے، آپ کیا کرتے ہو؟ اس کی کیئر کرتے ہو، اس کو بہت محبت سے، پیار سے رکھتے ہو کہ یہ میرا خود کا گھر ہے، یا یہ میری خود کی گاڑی ہے، یا میری جیولری ہے، یا میرے کپڑے ہیں، واٹس ایور. ٹھیک ہے، تو میں اسے اون کرتی ہوں چیز کو. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اون کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے مالک ہیں. اور مالک کیا، ایک اگر مالک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو مالک کا جو ایک کنیکشن ہوتا ہے وہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ غلام کے ساتھ ہوتا ہے نا. ایک مالک ہوتا ہے تو دوسرا کون ہوگا؟ غلام ہوگا. ایک کنیکشن ٹیچر کا ہوتا ہے، کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اسٹوڈنٹس کے ساتھ. ڈاکٹر کا کنیکشن کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ پیشنٹس کے ساتھ، مریض کے ساتھ. امپلائر کا کنیکشن کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ امپلائیز کے ساتھ. تو یہ کنیکشن ہوتا ہے. تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنا ایک کنیکشن بتا رہے ہیں. اللہ چاہتے تو یہاں پہ رب کی جگہ کوئی اور ورڈ یوز کر لیتے. اللہ کے تو کتنے سارے نام ہیں. اللہ چاہتے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ غفار یوز کر لیتے، اللہ چاہتے تو یہاں پہ عزیز یوز کر لیتے، اللہ چاہتے تو یہاں پہ خالق یوز کر لیتے، کچھ بھی کر لیتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ رب لفظ یوز کیا. کیوں کیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک کنیکشن بنانا چاہتے ہیں.
جس طرح سے ایک ٹیچر کا کنیکشن اسٹوڈنٹ سے ہوتا ہے، ڈاکٹر کا کنیکشن پیشنٹ سے ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا کنیکشن تمہارے ساتھ ہے، میں مالک ہوں اور تم سب میرے عبادت گزار بندے ہو. ٹھیک ہے. اب عبادت جو ہے نا، عبادت بنا ہے عبد سے، عین با اور دال. اور آپ کو پتہ ہے عبد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غلامی کرنا. غلامی کیا ہوتی ہے؟ غلامی کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا. ایک ہوتا ہے کہ بھائی صبح آیا، آپ کے یہاں کام کیا، 9-10 بجے آیا، کام کیا اور 2-3 بجے 4 بجے تک آپ کے گھر سے چلا گیا. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو سیلری دی، ہو گئی بات ختم. ایک ہوتا ہے غلام. غلام مطلب وہ 24 گھنٹے آپ کے سامنے رہے گا، آپ کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا رہے گا. آپ نے کہا پانی لاؤ، وہ پانی لا کے دے گا. آپ نے کہا کھڑے رہو، وہ کھڑے رہے گا. آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ جائے گا. وہ ہوتا ہے غلام. ہم کون ہیں؟ ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، یعنی ہم اللہ کے غلام ہیں. یعنی اللہ جو ہم سے کہے، اللہ کہے کہ تمہیں 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، پڑھنا ہے. اللہ کہے تمہیں حجاب کرنا ہے، کرنا ہے. اللہ تم سے کہے کہ رمضان کے روزے رکھنا ہے، رکھنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا ہے وہ ہمیں کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک کنیکشن بتا رہے ہیں کہ بھائی میں رب ہوں. ٹھیک ہے، میں رب ہوں. کس کا رب ہوں؟ تمام عالمین کا. دیکھیں، عالم ہوتا ہے سنگولر، دنیا. عالمین ہوتا ہے بہت ساری دنیایں، ورلڈز. ٹھیک ہے، پلورل ہوتا ہے، پلورل کو بولتے ہیں عالمین. اب یعنی ہر دنیا کا، یعنی جو یہاں کی دنیا ہے، جو آخرت کی دنیا ہوگی، اور کبھی کئی بار ورلڈ سے مطلب مراد ہماری جنریشنز ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ اب تو تمہاری اور ہماری جنریشن میں بہت ڈفرینس ہے. یعنی تمہاری دنیا اور ہماری دنیا بالکل الگ ہے. ویسٹرن دنیا بالکل الگ ہے، یوروپین دنیا بالکل الگ ہے. ہم یوز کرتے ہیں نا اس طرح سے ورڈز. تو عالمین یعنی تمام دنیا جو ہے، تمام دنیا کا اللہ تعالیٰ کون ہے؟ رب ہے. یعنی ہر جنریشن کا، ہر کلچر کا، جب سے دنیا پیدا ہوئی اس دن سے لے کر آخری انسان تک کا، جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس کا، جس دنیا میں ہم جائیں گے مرنے کے بعد اس کا، اور اس کے بعد جب ہم جہنم جنت کے جو حساب کتاب ہوں گے اس وقت کا، اس کے بعد جب ہم جنت میں جائیں گے اس وقت کا. ہر عالم کا، ہر عالم کا، ہر عالم کا رب کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ. ٹھیک ہے، تو ہر عالم کا رب جو ہے وہ اللہ ہے. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں، تمام شکر اس اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا رب ہے. تو سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو آیت نمبر 1؟ آیت نمبر 2 ایک بول لیں یا 2 بول لیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم، اس پر ہم ڈیٹیل میں آلریڈی بات کر چکے ہیں. جو بہت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. مہربان دنیا کے لیے، رحیم آخرت کے لیے. رحمان تمام لوگوں کے لیے، رحیم مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے. مالکی یوم الدین، مالک ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کون سا لفظ استعمال کیا؟ مالک. ٹھیک ہے، وہاں پہ کہا رب، یہاں پہ کہا مالک. مالک ہے کس کا؟ یوم الدین کا، جزا اور سزا کے دن کا. اچھا، رحمان کے بارے میں ایک بات اور آپ کو بتاتی ہوں میں، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش قبیلے کے تھے، قریش تھے وہ، ٹھیک ہے، قریشی تھے. اب وہاں پر جو لوگ تھے پہلے وہ بت پرستی کرتے تھے اور اللہ کو جانتے تھے وہ. ٹھیک ہے، انہیں معلوم تھا کہ اللہ ایک ہستی ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں. لیکن انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے فرشتوں کو نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ فیمنن ہیں.
ٹھیک ہے، اور یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں نعوذ باللہ، اور ان کے نام بھی رکھ دیے تھے، لات، منات، عزا، ہنبل، اس طرح کے ان کے نام رکھ دیے تھے، اور ان کے بت بنا رکھے تھے، اور ان بتوں کو وہ پوجا کرتے تھے، اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، لیکن کیونکہ اللہ کو کسی بھی انسان کو بیٹیاں بہت پسند ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو اس وجہ سے بیٹیاں بہت پسند ہیں، اس لیے یہ فرشتے جو ہیں نعوذ باللہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور ہم ان کے تھرو دعا کرتے ہیں تاکہ ہماری دعا جو ہے وہ جلد سے جلد اللہ کے پاس پہنچ جائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے لیے رحمان لفظ یوز کیا، رحیم لفظ یوز کیا، تو جب رحمان لفظ یوز کیا تو جو وہاں کے قبیلے کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ تم تو کہتے ہو کہ اللہ کی عبادت کرو، تو رسول اللہ نے کہا کہ ہاں، تو انہوں نے کہا پھر یہ رحمان کون ہے؟ ہم رحمان کو نہیں جانتے، ہم تو صرف اللہ کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اس نام کے لیے اعتراض کیا کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ رحمان بھی اللہ کا ہی ایک نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو ایک بات بتانا تھی مجھے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ مالکی یوم الدین، یعنی مالک ہے۔ کہاں کا مالک ہے؟ یوم الدین، یوم کہتے ہیں دن کو، اور الدین کہتے ہیں جزا اور سزا کے دن کو، یعنی آخرت کا دن، جزا اور سزا کا دن۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ جزا اور سزا کے دن کے مالک ہیں، اونر ہیں، اختیار ہے ان کے پاس۔ اس دن ایک بیٹا اگر جہنم میں جا رہا ہوگا تو ماں وہاں پہ اپنا اختیار نہیں دکھا سکتی، یہ میرا بیٹا ہے، اس کو میں جہنم میں نہیں جانے دوں گی، اس کے بجائے آپ مجھے جہنم میں ڈال دو، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ کوئی باپ یہ نہیں کہہ پائے گا کہ یہ میرا بچہ ہے، اس کو جہنم سے روک لو، میں جہنم میں اس کے بدلے چلا جاتا ہوں۔ کوئی بادشاہ یہ نہیں کہہ پائے گا کہ یہ میری عوام ہے، یہ عوام نے مجھے اوبے کیا تھا، میری بات کو مانا تھا، میں چاہتا ہوں کہ یہ سب یہاں سے آزاد ہو جائیں۔ وہاں پہ وہ مالک نہیں ہوگا، وہ بادشاہ نہیں ہوگا، وہ بھی وہاں پہ لائن میں کھڑا ہوگا، اسے خود کا ہی نہیں معلوم ہوگا کہ وہ جہنم میں جانے والا ہے یا جنت میں جانے والا ہے۔ اس وقت مالک کون ہوگا؟ صرف اور صرف اللہ ہوگا۔ یوم الدین، جزا اور سزا کے دن کا مالک ہوگا، اس دن اختیار صرف اللہ کا ہوگا۔ کوئی کسی کی سفارش اس وقت نہیں کر پائے گا، کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کہہ پائے گا، بس کیا ہوگا؟ صرف اللہ کا جو فیصلہ ہوگا وہ فائنل فیصلہ ہوگا، جو اللہ نے کرنا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کرے گا، جزا اور سزا کے دن کا مالک۔ پھر ہم نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب دیکھیں جو گرامیٹیکل آسپیکٹس ہوتے ہیں قرآن کی جو گرامر ہے، ٹھیک ہے، عربک گرامر جو ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ انٹینس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو گرامر یوز کی ہے قرآن میں وہ اتنی زیادہ ڈیپ ہے کہ کوئی بھی نارمل انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا جب تک کہ گرامر کو اچھے سے نہ سمجھے۔ جیسے میں خود گرامر کی اسٹوڈنٹ ہوں، عربک گرامر سیکھ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کی گرامر اتنی زیادہ انہینسڈ ہے کہ اس کو سمجھنا بہت مشکل کام ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے 25 سال ہو گئے، جو لوگ یہ کہتے ہیں مجھے 40 سال ہو گئے، جو لوگ یہ کہتے ہیں میں 50 سال سے یہی چیز کو سیکھ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، وہ تک یہ کہتے ہیں کہ ہم اس چیز کو ابھی تک اچھے سے سمجھ نہیں پائے۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم ایک آیت کو پڑھنا شروع کرتے ہیں ہمارے لیے نئے دروازے کھل جاتے ہیں، ہم اس میں سے اور چیزیں ڈھونڈ کر نکالتے ہیں، ہمیں اس میں کچھ اور نیا نظر آتا ہے۔ تو یہ خوبصورتی ہے اللہ کے کلام کی۔ کبھی غور کیا ہے آپ نے کہ یہ جو کلام ہے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ جو کلام ہے یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے۔ جیسے آتا ہے نا قل، یعنی اے رسول کہہ دیجئے، اے نبی کہہ دیجئے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں کہ آپ کہیے کہ ایسا کرنا ہے، آپ کہیے کہ ایسا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، کانورسیشن ہے اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ کے ساتھ۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے
ایاکا، ایاکا کا مطلب ہوتا ہے صرف تیری ہی، صرف تیری ہی. یہ جو صرف ہے نا اس کے اوپر بہت زور دیا گیا، اس لیے یہ ایاکا پہلے آیا. ٹھیک ہے، اب یہ پورا ایک گرامر کا چیپٹر ہے کہ یہ ایاکا پہلے کیوں آیا. اب صرف آپ یہ سمجھیں کہ صرف اس ایاکا کی وجہ سے جو اونلی ورڈ ہے نا، اونلی یورز، صرف اور صرف اور صرف، یہ صرف کے اوپر بہت ہی زیادہ ایمفسائز کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. صرف نعبدو، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. نعبدو، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. ایاکا، صرف اور صرف اور صرف، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. و ایاکا، اور تجھ سے ہی نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں. اب یہ ہم اللہ تعالیٰ سے ایک عہد و پیمان کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کر رہے ہیں. ہم اللہ سے کیا وعدہ کر رہے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اب یہ سوال ہمیں اپنے دل پہ رکھ کے یہ سوال ہم نے اپنے آپ سے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہم صرف اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں؟ جواب آئے گا کہ ہاں بھائی، ہم صرف اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں. تو اگر کوئی مزار پہ جاتا ہے تو کیا وہ شرک نہیں کر رہا؟ اگر کوئی تعویذ پہنتا ہے تو کیا وہ شرک نہیں کر رہا؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہاں میں اللہ کو تو مانتا ہوں لیکن میں فلاں کو بھی مانتا ہوں، تو کیا وہ شرک نہیں کر رہا؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، لیکن اگر کوئی ڈاکٹر بہت اچھا ہو تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں شفا دیا، اللہ تعالیٰ جو اس کی دوائیں ہیں اللہ تعالیٰ اس سے مجھے ٹھیک کر دے، وہاں تک تو ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی انسان یہ کہے کہ وہ ڈاکٹر کی وجہ سے ہی میں ٹھیک ہوئی ہوں، اگر میں اس ڈاکٹر کے پاس گئی نہیں ہوتی تو میں تو ٹھیک ہی نہیں ہونے والی تھی، تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ کیا ہمیں ایسا کہنا چاہیے؟ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ہم تو ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے. یہ ہمارے ذہن میں جب ہم نماز پڑھیں تو یہ جب ہم بولیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تو ہم نے دیکھنا ہے کیا ہم اللہ سے ہی مدد چاہ رہے ہیں. ہمیں کوئی پریشانی ہو رہی ہے تو کیا ہم مصلی پہ بیٹھ کے صرف اللہ سے رو کے گڑ گڑا کر ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیز عطا کر دے، یا ہم لوگوں کے سامنے جھولی پھیلا رہے ہیں؟ تو یہ بہت بہت امپورٹنٹ آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. نیکسٹ آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا، ہدایت دے ہمیں، اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دے. کس چیز کی؟ صراط المستقیم کی. کس چیز کی ہدایت دے؟ سیدھے راستے کی. اب یہاں پر کہا کہ ہمیں مدد چاہیے اللہ. پچھلی آیت میں ہم نے کیا کہا کہ تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں. عظمیٰ مائک میوٹ کیجئے. ہم مدد چاہتے ہیں. ہم کس چیز کی مدد چاہتے ہیں؟ یہاں پر ہم نے پیسہ نہیں مانگا، یہاں ہم نے دولت نہیں مانگی، یہاں ہم نے اولاد نہیں مانگی، یہاں ہم نے بنگلہ نہیں مانگا، یہاں ہم نے گاڑی نہیں مانگی. یہاں ہم نے کیا مانگا؟ صراط المستقیم کی ہدایت مانگی. کیسے ملے گی صراط المستقیم کی ہدایت؟ جب ہم اللہ کو ایک جانیں گے، جب ہم رسول اللہ نے جو ہمیں راستہ بتایا ہے، ان کی جو سنتیں ہیں، جب ہم انہیں فالو کریں گے، جب ہم اس راستے پر چلیں گے جو راستہ ہم سے پہلے لوگ چلتے ہوئے آئے ہیں. آگے اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے نا کہ کس کا راستہ. تو جب ہم اس راستے کو فالو کریں گے تب جا کر ہم صراط المستقیم پر چلیں گے. تو یہاں پر کیا کہہ رہا ہے بندہ؟ یہاں پر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ہدایت دیجیے سیدھے راستے کی. کیونکہ جب ہم سیدھا راستہ جان جائیں گے تو ہمیں یہ پتہ چل جائے گا اچھا یہ حلال طریقہ ہے کمانے کا، میں حرام چیز سے بچ جاؤں گی. یہ حلال طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، میں حرام چیز سے بچ جاؤں گی. اچھا مجھے جب گھر سے باہر نکلنا ہے تو مجھے حجاب کر کے جانا ہے تاکہ غیر مرد مجھے نہ دیکھیں، میں صراط المستقیم پہ چلنے والی بن جاؤں گی. اگر کوئی مجھے برائب کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو میں کہوں گی کہ نہیں یہ تو حرام طریقہ ہے، میں حلال طریقے پہ پہنچ جاؤں گی. میں اس راستے پر پہنچ جاؤں گی
جو کون سا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ ہے جس پر انعمت انعام ہوا، علیہم ان پر، جن پر تیرا انعام ہوا۔ کون سا راستہ؟ صراط یعنی راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم ان پر، جن پر تو نے انعام کیا۔ کس پر انعام کیا اللہ تعالیٰ نے؟ جو انبیاء ہیں، جو انبیاؤں کا راستہ ہے، جو شہداء کا راستہ ہے، جو صالحین کا راستہ ہے، جو صدیقین کا راستہ ہے، جو نیک لوگوں کا راستہ ہے، جو آپ کے راستے پہ چل کے گئے، جو رسول آئے، جتنے نبی آئے، جتنے جو شہید ہوئے تیرے راستے میں اللہ تعالیٰ، جو سچ بولنے والے تھے، جو صالح نیک بندے تھے، ان کی راستے پر چل کے ہمیں ہدایت ملے گی۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا ان کا راستہ کیا تھا؟ جب ہم رسول اللہ کی احادیث کو پڑھیں گے، جب ہم صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں گے، جب ہم رسولوں کی زندگی کو پڑھیں گے، جب ہم انبیاؤں کو سمجھیں گے، تب تو ہمیں پتہ چلے گا نا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ غیر المغضوب علیہم، ان کا راستہ نہیں جن کے اوپر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ اللہ کا غضب کن پر ہوا؟ دیکھیں، جو یہودی ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو شریعت دی گئی تھی، ان کو کتاب دی گئی تھی تورات، اور اس تورات میں ساری انفارمیشن دی ہوئی تھی کہ آخری نبی آئیں گے، ان کی تمہیں اطاعت کرنا ہے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے۔ لیکن یہودیوں نے کیا کیا؟ ہر راستے پر رسول اللہ کا انہیں اوپوز کیا، ان کے خلاف ہوئے، ٹھیک ہے، اور ہمیشہ ان کے دشمن رہے۔ یہودی جو ہیں وہ مسلمانوں کے ہمیشہ سے دشمن تھے، ہمیشہ سے دشمن ہیں، ہم جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہودیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کبھی بھی رسول اللہ کی بات کو نہیں مانا، بلکہ جب ہم موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، تو ہم اس میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے ہی رسول کو اتنی ایذا پہنچائی کہ ہر بات پہ وہ کہا کرتے تھے کہ اچھا اپنے اللہ سے کہو ہمیں یہ چیز لا کر دیں، اپنے اللہ سے کہو ہمارے لیے ایسا کریں، اپنے اللہ سے کہو ہمارے لیے وہ کر دیں، ہم تو تمہاری بات نہیں مانتے، جاؤ تم اور تمہارے اللہ ہی کر لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ کے لیے کہا، وہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی اس طرح سے باتیں کرتے تھے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے کہ ہم تمہارے اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں دکھاؤ کیسے دکھتے ہیں وہ، تم ان سے بات کرتے ہو، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو یہ ساری باتیں انشاءاللہ جب ہم آگے بڑھتے جائیں گے تو یہ ساری چیزیں ہم پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کا راستہ نہیں جن پر غضب ہوا، یعنی ان کے پاس ہدایت تھی، ان کے پاس کتاب تھی، ان کے پاس شریعت تھی، ان کے پاس نالج تھی، بٹ دین ٹو وہ کیا کرتے